له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك. کاف آیا ہے سوال پڑھنے کا کیا فائدہ؟ جس نے کہا ہے آپ اس سے پوچھو، مجھے کیا پتا ہے؟ بزرگ بتاتے ہیں کاف آیا ہے سوال کفایت نہ حاوی میں سین کاف حمایت نہ، یہ اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ عالم. لیکن کسی بزرگ کو اللہ نے کوئی علم دیا ہو تو پوچھ لو. صفا مروہ کے 3.5 چکر ہو گئے، بال منڈوا دیے، احرام کھول دیا، دم بڑھ گئے. یہ تم نے آدھے آدھے کیوں کیے؟ 7 کو 3.5 کر دیا. اب کیا کرے؟ ہم مکے میں رہتے ہیں، پاکستان چھٹی پہ جا رہے ہیں، طواف الوداع بالکل ضروری ہے. پورا قرآن ختم کر کے اگر ہم سجدہ تلاوت جو ہے 14 دفعہ 14 سجدے اکٹھے کر لیں، بالکل نہیں. جب پڑھیں سجدے کی آیت آئے تو سجدہ کریں. بریلوی کہتے ہیں کہ ربیع الاول سے پہلے لوگوں کو پتہ نہیں وہ جنت میں جائے کون ہے. ہمیں لوگوں کو خبر دو کہ وہ جنت میں جائے. کون جنت میں جائے گا؟ حضور کی غلامی کرنے والا جائے گا نا، اتباع کرنے والا، جھنڈیاں لگانے والا نہیں لکھا ہوا. فاتبعونی، اتباع کرو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. کہتے ہیں کہ کاف آیا انسان پڑھ کے دم ہو تو پھونک مارتے. میں نے کہا مجھے نہیں پتا، اس بزرگ نے کہا ہے اس سے پتہ کرو. حضور کی ولادت کی زیادہ پکی روایت 9 ربیع الاول ہے، 12 ربیع الاول کو وفات ہے. مکہ مکرمہ میں جن سارے مسلمان ہوتے ہیں کوئی ضروری تو نہیں ہے. مکے میں ابو جہل نہیں رہتا تھا. جن مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں. نہیں تم اپنا فکر کرو، تمہیں ننوں کا کیا فکر ہے یار؟ تم یہ فکر کرو کہ کیا ہم مسلمان ہیں؟ جن جانے ان کا خدا جانے. فجر کی سنت کا نیت باندھ لیا، جماعت شروع ہوا، تو اگر آپ کو یقین ہے کہ مجھے کم از کم 1 رکعت ضرور مل جائے گی پھر سنت پوری کرو، اس کو باطل نہ کرو. لا تبطلوا اعمالکم. اگر نہیں ہے اسلام پھیر کے جماعت میں مل جاؤ، بعد میں 2 رکعت پڑھ لو. اگر مقتدی کے ساتھ امام ایک ہے، امام ایک مقتدی دائیں کھڑا ہوگا، دوسرا آ جائے بائیں کھڑا ہو جائے گا، یا دونوں پیچھے ہو جائیں. عیدوں کی رات جو ہے بالکل ہر عید کی رات فضیلت والی رات ہوگی. کہتے ہیں جی رجب کی پہلی تاریخ میں لوگ روزہ اور فاتحہ کر کے دوسروں کو کھلاتے ہیں. یہ بدعت ہے، رواج ہے. سارا سال کیوں نہیں کھلاتے ہو؟ صرف رجب میں کیوں کھلاتے ہو؟ وہ رجبی منانی ہے نا. کوئی ثبوت نہیں ہے کہ رات بھر عبادت کرو.
ہر رات کرو، کوئی منع بھی نہیں ہے۔ شروع سال میں میرے پاس 10 لاکھ روپیہ آیا، زمین خریدا ہے، سال ختم ہونے سے ایک دن پہلے اور 10 لاکھ آیا ہے۔ اس سال ان پیسوں میں زکوٰۃ ہو، اگر زمین خریدا ہے کاروبار کے لیے تو وہ 10 لاکھ بھی اور جو آیا اس کو ملا کے زکوٰۃ 20 لاکھ کی دو گے۔ اگر وہ گھر خریدا ہے آپ نے رہائش کے لیے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، 10 لاکھ کا زکوٰۃ۔ جن اولادوں کو والدین سے میراث ملا ہے، اگر والدین کے روزے یا نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں ان کو فدیہ دینا چاہیے، بالکل دے، نہ بھی ملا ہو تب بھی فدیہ دیں، والدین کا حق ہے۔ مدینہ منورہ سے لوگ آئے، عمرہ نہیں کیا، فوراً طائف سے جا کے احرام باندھ کے عمرہ کر لیں، طائف قریب ہے، ورنہ ان کو دم بھی پڑ جائے گا، گناہ الگ ہوگا۔ اگر کوئی آدمی 11ویں کی پکی ہوئی چیز بھیجے تو استعمال نہ کیا کرے، کیونکہ 11ویں منانا یا عقیدہ رکھنا کہ جو لوگ 11ویں نہیں کریں گے ان کے بچے جو ہیں گونگے پیدا ہوں گے، یہ تو کفر ہے، شرک ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ 11ویں والے پیر کے پیدا ہونے سے پہلے جو مسلمان مر گئے ان کی 11ویں کدھر گئی؟ وہ تو بغیر 11ویں کے گئے بیچارے۔ اچھا کبھی آپ ان سے کہیں کہ مہربانی کر کے خود حضرت عبد القادر جیلانی کی کتاب میں یہ ثابت کر دیں کہ انہیں حکم دیا ہو بھی 11ویں کیا کرو۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے موحد تھے، عالم تھے، موحد تھے، ولی من اولیاء اللہ تھے، اور ساری زندگی بدعت کو کاٹتے رہے اور شیعت کے خلاف کام کیا۔ وہ تو اتنا بڑا، اچھا یہاں جو مکے میں امام ہے نا حنبلی المسلک، حضرت عبد القادر جیلانی حنبلی تھے، وہ اتنے بڑے موحد تھے، ہم نے ان کے نام پہ بدعت شروع کر دی۔ سفر نماز میں سنت معاف ہے، پڑھو تو ثواب ہے۔ بیر روا پانی کس طرح، بیر روحا پانی ہے اور کیا ہے، شفا ہے انشاءاللہ، لیکن اس کے بارے میں حدیث میں نہیں آیا کہ شفا ہے، زمزم کے بارے میں ہے، لیکن اس کو حضور پاک نے استعمال فرمایا، غسل بھی فرمایا۔ تو ہمارا ایمان ہے جس چیز کو حضور سے نسبت ہو گئی، پانی کو ہو گئی، مہینے کو ہو گئی، دن کو ہو گئی، زمانے کو ہو گئی، وہ سب سے بہتر ہے۔ قرآن کا حافظ ہوں لیکن قرآن یاد نہیں رہتا، ایک تو کبھی نہیں چھوڑنا، پڑھتے رہو، یاد ہو نہ ہو۔ دوسرا دعائے حفظ قرآن چھپی ہوئی مل جائے گی، اس پہ عمل کرو۔ کہتے کہ یہاں بھی عید میلاد النبی منائیں گے، اللہ عالم، مجھے نہیں پتا، اگر یہ کوئی بھی منائے وہ دین نہیں جب تک حضور نہ منائے۔ دین وہ ہے جو ابو بکر عمر عثمان و علی بنائے، دین وہ ہے جس کا حضور نے حکم دیا ہو، کوئی منائے اس میں کیا دین ہے؟ اگر کوئی رشتے دار فوت ہو اس کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں۔ اگر حتیم سے نکلتے ہوئے کسی نے دھکا دیا، میرا کاندھا دیوار سے لگا، کچھ نہیں، کوئی دم شم نہیں۔ طائف گئے بغیر احرام کے عمرے کے آ گئے ہیں، واپس جا کے احرام باندھ کے عمرہ کریں ورنہ دم دینی پڑے گی۔ کاندھا دھکا لگ گیا، کچھ نہیں ہوتا۔ بہرحال میں نے تو اعلان نہیں پڑا کہ 12 ربیع الاول کو میلاد ہوگا۔
اس ملک میں جو مرغیاں برازیل سے آتی ہیں، میرا بھائی مجھے تو ان پہ اعتبار نہیں، باقی اللہ عالم۔ یہ کہتے ہیں کہ ان کمپنیوں سے ہمارا کانٹریکٹ ہے کہ ذبح کریں، لیکن کافر ملکوں کا کیا اعتبار ہے؟ اس ملک کی جو مرغی ہے وہ کھائیں، باہر کو چھوڑیں۔ عورتوں کا نماز جنازہ پڑھنا بالکل جائز ہے، وہ عورتیں مر جائیں ہم ان کا جنازہ نہیں پڑھتے، ہم ان کا جنازہ پڑھیں، ہم سے دشمنی ہے کہ وہ نہ پڑھیں۔ مسئلہ سمجھتے نہیں لوگ، جنازے کے لیے عورت کو گھر سے آنا ناجائز ہے، پہلے بیٹھی ہوئی ہے تو کیوں نہ پڑھے؟ ہیلا کیسے کرتے ہیں؟ میرا بھائی پہلی بات یہ ہے کہ تمہیں کیا تکلیف ہے ہیلے کی؟ ایک دوسرا، ہیلا جائز بھی ہے ناجائز بھی ہے۔ ہیلا ناجائز کیا ہے؟ جیسے وہ ہمارے علاقے میں ایک مولوی تھا، مولوی کیا تھا، بس جاہل تھا، اسے نام مولویوں والا تھا، وہ پیسہ بڑا تھا اس کے پاس، وہ جناب یہ کرتا کہ اپنے اکاؤنٹ میں جو پیسے تھے نا اس کے مثلاً 10 لاکھ 20 لاکھ، وہ 11ویں مہینے میں اپنے اکاؤنٹ سے چیک دے کے بیوی کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتا کہ جی میرے پاس تو اب کچھ نہیں، میں کیا زکات دوں۔ 11ویں مہینے پھر بیوی اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دے، میرے پاس بھی کچھ نہیں جی میں کیا زکات دوں۔ یہ ہیلا حرام ہے کہ اللہ کے دین سے نکلو اور حلال سے نکلو، زکوٰۃ و صدقات سے بچو، یہ ہیلا ہے۔ ایک ہیلا ہوتا ہے آدمی اس لیے کرتا ہے کہ وہ حلال حاصل ہو، اس کی مثال یہ ہے کہ سیدنا ایوب علیہ السلام جب بیمار تھے تو بدبخت شیطان جو ہے وہ انسان کی ایک بزرگ کی شکل میں آیا اور کہنے لگا بیوی تم بڑی پریشان ہو، حضرت ایوب کو بڑی تکلیف ہے، تو میں چھوٹا سا میں مسئلہ بتاتا ہوں کہ چھوٹی موٹی منت مان لو حارث کے نام پر، تمہارے خاوند کو شفا ہو جائے گی۔ ان کا ہم تو اس وقت ایسے حالات ہیں کچھ ہے، ان کا کوئی چھوٹی موٹی چیز۔ بی بی جب گھر آئی حضرت ایوب سے بتلایا، انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں وہ شیطان تھا، حارث تو شیطان کا نام تھا، اس نے تمہیں شرک میں مبتلا کرنے کے لیے مشورہ دیا ہے، اگر اللہ نے مجھے شفا دی، مجھے صحت دی، میں تمہیں 100 بیت ماروں گا، مجھے کیا مشورہ دے رہی ہو؟ بیوی چپ ہو گئی، اللہ نے شفا دے دی، صحت ہو گئی، تندرست ہو گئے، بادشاہت واپس آ گئی، سارا جو کیا ہوا مال اولاد دولت سب اللہ نے دوبارہ عطا فرما دی ہے۔ اب آپ نے بیوی کو بلایا کہ بھئی میں نے اپنی قسم کھائی تھی، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اپنی قسم سے کیسے کر سکتا؟ اللہ نے فرمایا خود لیا دیکھا دے سن فضرب بھی ولا تحنس، ایوب ایسا کرو ایک گوشہ کھجور کا منگوا لو جس میں 100 چھڑیاں ہوں، ایک دفعہ بات میں تمہاری قسم پوری ہو گئی۔ یہ ہیلا ہے جو اللہ نے خود سکھلایا۔ تو ہیلا جائز بھی ہوتا ہے حرام بھی۔ جنازہ پڑھانے والے کو پیسے دینا جائز ہے، جو کرائے پر پڑھائے اس کے پیچھے نہ پڑا کرے۔ جنازے کے بھی اگلے کی میت پڑی ہوئی ہے اس کو پیسے دو۔ صفا مروہ کے 4 چکروں کے بعد میں نے حل کرا دیا، احرام کھول دیا، باقی چکر پورے کر دو، چونکہ 4 ہو جائیں تو دم سے بچ گئے۔ میرا بھائی اصل میں پہلی صف جو ہے وہ تو طلباء کے لیے ہوتی ہے، پڑھنے والوں کے، وہ کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے، کبھی اس لیے ہٹاتے ہیں کہ آپ پیچھے بیٹھیں تاکہ طالب آگے بیٹھیں۔
میں نے 3 دن پہلے عمرہ کیا، حلق کرا دیا، پھر عمرہ کیا، میں نے باقاعدہ اس طرح پھیرا، لیکن بال نہیں تھے، کوئی بات نہیں، اس طرح پھیرنا ضروری ہے۔ دم کا معنی ہوتا ہے ایک بکری خرید کے ذبح کر کے غریبوں میں مکے میں تقسیم کر، ریٹ کا پتہ نہیں ہے، کبھی زیادہ کبھی کم۔ گستاخ رسول کی سزا قتل ہے، لیکن حکومت قتل کرے گی، یہ نہیں کہ ہم قتل کرنا شروع کر دیں۔ مغرب کا وقت نہیں ملتا تو اور وضو کر لے، اذان ہوتی ہے، نماز ہوتی اسی سے پڑھ لے، نماز معذور ہے وہ۔ 9 سالہ بچے نے دوسرا عمرہ کیا تو حلق نہیں کرایا، کوئی دم نہیں، کیونکہ وہ لڑکا ابھی بالغ ہی نہیں نا۔ مدینے میں رہتا ہوں، کام کے لیے آیا ہوں، کام پہ لگ گیا، بس کام والے نے عمرہ نہیں کیا، دم نہیں پڑے گا۔ احرام کی حالت میں خوشبو والا لوشن ہاتھ پہ ڈالا، 2 ڈالا، بس 2-4 ریال خیرات کر دو۔ آخری استلام رہ گیا اور کندھا نکالنا بھی رہ گیا، کوئی دم نہیں۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا بالکل جائز ہے۔ جنازے کی نماز میں کیا پڑھے؟ پہلے ثنا پڑھے، پھر درود پڑھے، پھر دعا پڑھے۔ اگر ایک آدمی نے 5 طواف اکٹھے کر دیے، بعد میں 2 رکعت پڑھے، وہ بھی جائز ہے۔ ہمارے مسجد کے امام دیوبندی ہیں، لیکن وہ شیعوں کا نکاح بھی پڑھا دیتے ہیں، تو شیعہ نہ پڑھائیں نا، اس کو کیا تکلیف ہے؟ کسی کو بیٹے کو باپ نے آگ کر دیا ہو، آگ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ تمہارا وارث ہے، مرنے کے بعد اس کا حصہ باقی ہے۔ بیوی خلو لینا چاہتی ہے، خامد نہیں جاتا تو عدالت فیصلہ کر سکتی ہے خلو کا۔ اقامت یا تکبیر میں کلمات 2 دفعہ کہو تو جائز ہے، 1 دفعہ کہو تو، دونوں حدیث موجود ہیں۔ میں نے کندھا نکال کے 2 رکعت طواف کے پڑھ لیے، ویسے کندھا ڈھکنا چاہیے تھا، لیکن کوئی حرج نہیں۔ میں نے 2004 میں حج کیا تھا، طائف کیا تھا، احرام نہیں بھرا، اب طائف سے عمرہ کر دو تاکہ دم سے بچ جاؤ، ورنہ دم دو۔ طواف کے دوران قرآن مجید دیکھ کے پڑھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ طواف کے دوران خانہ کعبہ کو نہ دیکھیں، نظر نیچے رکھیں۔ طواف کے 4 چکروں کے بعد وضو ٹوٹ جائے، طواف چھوڑ دیں، وضو کر کے وہیں سے شروع کریں جہاں سے چھوڑا ہے۔ اگر 4 جگہوں سے بال کاٹیں، یہ دیکھو کہ بال تک صرف لگے ہیں، پھر تو دم ہے، لیکن اگر چاروں طرف پوری طرح کاٹے ہیں تو کوئی دم نہیں۔ طواف کر لیا، وقت مکروہ کی وجہ سے واجب الطواف نہیں ہے کیا، اور پاکستان چلے گا، وہیں نماز پڑھ لے 2 رکعت۔ بھائی آج کل کعبے میں کام ہو رہا ہے، اس لیے وہ روکتے ہیں کہ عمرے والے آئیں، عام نہ آئیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم، ہر مشکل کے حل کے لیے پڑھا کریں۔ میری بیوی مسجد عائشہ سے عمرے کی نیت کر کے احرام باندھ لیا، اگر اس نے 2 رکعت بھی پڑھ لی، لبیک بھی پڑھ لی، پھر احرام کھول دیا تو پھر 1 بکری دم دینی پڑے گی اور عمرہ بھی کرنا پڑے گا نا۔
دعا کے لیے درخواست ہے، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ میرے لیے کریں، میں آپ کے لیے کرتا ہوں۔ زندہ لوگوں کے لیے بھی عمرہ کر سکتے ہیں، فجر کے بعد یا عصر کے بعد پڑھتے ہیں۔ افضل یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھیں اور ادھر مغرب کے بعد پڑھیں۔ سورۃ سجدہ تلاوت فرمائی، لوگ سجدے کے بجائے رکوع میں چلے گئے، جو رکوع میں گئے ان کی بھی نماز ہو گئی۔ اگر آدمی حلق نئی سے نہ کرائے، خود کرے، وہ بھی جائز ہے۔ عورت عمرے کے طواف اور صفا کے بعد احرام کھول دے لیکن بال کٹوائے، جرابیں نہیں پہن سکتی احرام میں۔ عمرے کے طواف کے بعد آدھے سر پہ کپڑا پڑ گیا، کچھ نہیں ہوتا۔ باقی تم جانو، تمہارا کام جانے کہ احرام باندھ کے جھوٹا طواف کرتے ہو۔ اولاد نہیں ہے، اللہ پاک سب کو اولاد عطا فرمائے، علاج بھی کرائیں اور سورۃ یوسف پڑھ کے دعا بھی کریں۔ طواف کا ثواب جس کو آپ دیں گے سب کو ملے گا انشاءاللہ، ایک طواف ایک کے لیے۔ اگر احرام کے بعد سر منڈانے کے غسل سے پہلے اپنی بیوی کے بال کاٹے، کوئی حرج نہیں۔ قرآن پاک دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں طواف میں، لیکن افضل ذکر ہے۔ نئی دلی میں ڈاکٹر ابرار اور محمد عارف خان بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ایسے پیش امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے جو مسجد میں ترجمہ قرآن نہیں پڑھنے دیتا، اللہ عالم کیوں نہیں پڑھنے دیتا، اب یہ تو آپ نے لکھا نہیں نا۔ صفا مروہ کے 3 چکر پورے کیے، چوتھا مکمل نہیں کیا، سر مڈا دیا، دم پڑ گئی۔ ایک مجذوب کی آپ نے دعا فرمائی بتائی تھی، پتہ نہیں، اب مجھے تو یاد نہیں ہے میرا بھائی، نیٹ پہ آپ نے دیکھی تھی، پھر دیکھ لیں۔ اگر سجدہ کرتے ہوئے احرام میں اگلے آدمی کا پاؤں آئے، بال ٹوٹ جائے، کچھ نہیں ہوتا۔ بھائی پڑھا ہی نہیں جاتا، میں جواب کیا دوں۔ دوسرا عمرہ کریں تو مسجد عائشہ جانا ضروری ہے، ہوٹل سے باندھ کے نہیں جا سکتے۔ نماز جنازہ میں پہلے ثنا ہے، پھر درود ہے، پھر دعا ہے۔ ہمارے یہاں جو مدرسہ ہے وہ بریلویوں کا ہے، بچہ حفظ بھی کرتے ہیں، لیکن عرس شریع میلاد شریع میں شریک نہ ہوا کرے۔ بیت اللہ میں لوگ ویڈیو موبائل بناتے ہیں، ناجائز ہے۔ مدینے سے واپس آ کے اگلے دن مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، لیکن دم تو پڑ گئی، مسجد عائشہ میقات تو نہیں ہے۔ اگر ہم نے احرام باندھنے کے بعد کسی عذر کی وجہ سے 1 گھنٹے کے لیے احرام اتارا پھر باندھ لیا، کوئی دم نہیں، اگر عذر تھا تو۔ مشین سے بال کٹوائیں، وہ بھی جائز ہے۔ اگر غلاف کعبہ کو ہاتھ لگایا بھول کے، کوئی حرج نہیں۔ جنات کا علاج کیا ہے؟ سورۃ البقرہ،
احرام پہن کے طواف کر سکتے ہیں، مگر میں تو قائل نہیں ہوں کہ جھوٹ بولے آدمی۔ بہرحال جو بھی بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامة عن كل اسم وغنیمة عن كل بر۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا عیبا الا سترتا ولا کربا الا نفستا ولا ضالا الا ہدیتا ولا فسادا الا اصلحتا ولا میتا الا رحمتا ولا حاجتا الا ہدیتا ولا حاجت من حوائج الدنیا والآخرہ الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی کمزوریاں بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ جتنے دین کے دوائر ہیں، ادارے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، ان کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔